مفتی صاحب، ناپاک کپڑے پہن کر اگر غسل کیا جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نجس ہو گئے، ناپاک ہو گئے، یا رات میں وہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کپڑے پہن لیے، اب انہیں نہانا ہے بعد میں۔ حالانکہ ضروری تو یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد فوراً غسل کر لیا جائے، اس لیے کہ تاکہ فجر کی نماز وہ ادا کر سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر سکا یا وہ ویسے ہی کسی طرح سے ناپاک ہے تو اب وہ کپڑے تو اس نے پہنے ہوئے ہیں، وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کپڑے پہنے پھر غسل کر لیتے ہیں، وہ کھلی جگہ پر بعض مرد حضرات ایسے ہی وہ ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پائپ پہ غسل کرنا شروع کر دیا، یا باتھ روم میں جانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ساتھ میں ہمارے نہانے کے ساتھ ساتھ ہمارے کپڑے بھی دھل جائیں گے۔ تو یہ ناپاک کپڑے پہن کر یا پاک کپڑے پہن کر غسل کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم نہا رہے ہیں، جو ہم غسل کر رہے ہیں، یہ ہم کون سا غسل کر رہے ہیں۔ اگر ہم نجس ہیں اور ہم کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا اور یہ اس کو نجاست لگی ہوئی ہے، اس کے جسم میں، اس کے کپڑوں کے اندر نجاست ہے، اور وہ پھر کپڑے پہن کر غسل کر رہا ہے، تو اس کو اس طرح غسل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کو اپنے کپڑے اتار دے اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کو اچھی طرح سے صاف کرے۔ اگر کوئی نجس انسان جس کے جسم پر نجاست کے اثرات ہیں اور نجاست اس کے جسم میں، پیروں میں لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بند جگہ پہ باتھ روم میں برہنہ ہو کر سارے کپڑے اتار کر غسل کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان سارے کپڑے اتار کر غسل کرے گا تو جو نجاست اس کے جسم میں لگی ہوئی ہے، اس کے پیروں میں لگی ہوئی ہے، وہ اچھی طرح سے اس کو صاف کر سکتا ہے، اور براہ راست پانی اس کے اوپر پڑے گا تو وہ اچھی طرح سے رگڑ کے اپنے جسم کو صاف کر سکتا ہے اور نجاست کو دور کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ لیکن ہم خود نجس اور اس کے بعد جو کپڑے پہنے وہ بھی نجس، تو اب جب ہم پانی ڈالیں گے تو پانی ہمارے کپڑے کو صاف کرے گا یا وہ ہمارے اندر تک پہنچے گا؟ ہم نے تو بس پانی سٹا ڈالا اوپر اور سمجھنے لگے کہ ہم پاک ہو گئے۔ یاد رکھو کہ جب تک کہ انسان پاک نہیں ہوگا، جب تک کہ جو نجاست ہے وہ اچھی طرح سے کپڑوں سے اور جسم سے دور نہ ہو جائے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جسم اور کپڑے سے ہماری نجاست ہم سے دور ہو گئی؟ یہ اس طرح سے پتہ چلے گا کہ جو نجاست کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم پر ظاہر نہ رہے۔ اگر کوئی انسان، کسی کو منی کے خطرات وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ہم بستر ہوا یا وہ خواب وغیرہ میں نائٹ فال ہو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، تو جب تک کہ اس کے اثرات، اس کے چکناوٹ باقی رہے گی، جب تک کہ انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ بہتر ہے کہ کپڑے اتار دے، اس کے بعد ہی وہ غسل کرے۔ لیکن اگر کسی انسان کے کپڑے پاک تھے اور اس کو کوئی ایسی نجاست ہے، یعنی کہ وہ ناپاک ہے، چھینٹیں پڑ گئی ہیں اور وہ ایسے ہی نہانا چاہ رہا ہے، غسل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی ایسی نجاست اس کے جسم میں نہیں ہے، تو پھر وہ کپڑے پہن کر غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نجس آدمی بھی کپڑے پہن کر غسل کر سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کے کپڑوں اور جسم سے نجاست کا ایک ذرہ اس کے جسم اور کپڑے سے دور ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ جب انسان بھی ناپاک ہو، کپڑے بھی ناپاک ہو، تو یہ بہت مشکل پڑتا ہے کہ کپڑوں سے نجاست، کیونکہ اس کو رگڑ کے مل کے کپڑوں کو پہلے صاف کرے۔ کپڑوں سے وہ اثرات ختم ہو گئے، اب وہ نہا رہا ہے تو وہ جو جسم کے اثرات ہیں وہ کپڑوں میں لگیں گے، کپڑوں کے جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ جسم میں لگے گی، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکل پڑ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے اگر کوئی انسان نجس ہے تو کپڑے اتار دے، کپڑوں کو الگ صاف کرے، دھوئے، اور اس کے بعد خود باتھ روم وغیرہ میں جا کر برہنہ ہو کر سارے کپڑے اتار کر غسل کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسے ہی نارمل جیسے غسل کرتا ہے اور نجس آدمی کپڑے ناپاک پہن کر اس طرح سے غسل کرے گا اور اس کے کپڑے تو صاف ہو گئے اور وہ سمجھنے لگا کہ شاید ہم پاک ہو گئے، تو اگر اس کے جسم پر ایک ذرہ بھی کوئی نجاست کا اثر باقی رہے گا تو وہ انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو غسل کے فرائض اور شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ منہ بھر کے کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ سارے جسم پہ پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ کپڑوں کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیز، انڈر ویئر انسان پہنے ہیں، اندر کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے اگر جسم کا ایک ذرہ بھی کہیں پر خشک رہ گیا تو پھر انسان پاک نہیں ہوگا، انسان ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا۔ تو اس لیے جو افضل اور مسنون طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس طریقے سے ہم لوگوں کو غسل کرنا چاہیے۔
تاکہ ہمارے ذہن سے اس طرح کا ڈاؤٹ بھی ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں ہم پاک ہیں یا نہیں پاک ہیں، ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ ہاں ہم پاک ہو گئے۔ اور یہ یقین کامل جبھی ہوگا جب ہم سنت طریقے سے غسل کریں گے، اور یہ سنت طریقے سے غسل جب ہم کریں گے جب اس طرح کے ہم لوگوں کو مسائل معلوم ہوں گے، ہمیں مسائل معلوم ہوں گے، ہمیں علم ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔